دیکھیں، سوالات بہت سارے دوستوں نے اس انداز میں کیے ہیں کہ ہر نے اپنی عقل، سوچ، فہم کے مطابق سوال کیے ہیں۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا، اب ان کو میں الزام تو نہیں دیتا، سوال کرنے والوں کی مذمت تو نہیں کرتا، لیکن میں ان سوالات میں جو چیز ہے وہ زیادہ تر تفرقے کی ہے، فرقہ واریت کی ہے، یہ لڑائی اور جھگڑا، اکسانا، ماحول بنانا۔ دیکھیے کہ دینی بحران اور زوال کی وجہ کیا ہے۔ میں اس سوال کو اور انداز میں پٹ کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ اس سائل کا، اس دوست کا سوال کا جواب بھی آ جائے اور بات بھی سمجھ میں آ جائے کہ دینی بحران اور زوال کی وجہ کیا ہے، دین کی دعوت و تبلیغ میں حکمت و بصیرت کا فقدان کیوں ہے۔ کہ جو ہمارا دعوت و تبلیغ کا، ریسرچ کا، تحقیق کا جو ہمارا جو میتھڈ ہے، اس کے اندر بحران کہاں پیدا ہوا ہے، تو اس بحران کی وجہ کیا ہے، دینی بحران کی اور اس کے زوال کی وجہ کیا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں 2+2=4 کی طرح میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ آپ اور میں اپنے انفرادی رویے پر غور کریں۔ یہ جو ہم ماں باپ ہیں، ہم غور و فکر کریں، اولاد میں سے کون سی اولاد ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی پڑھنے کے لیے ہم نظر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو دیتے ہیں، دین کو دیتے ہیں، اسلام کو دیتے ہیں، ایمان کو دیتے ہیں، علم کو دیتے ہیں، وہ کون سی نسل اپنی اولاد میں سے ہم کون سی اولاد کو، یہ آپ سے، میرے سے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کا سوال ہے۔ اگر ناراضگی نہ ہو، ناراض آپ نہ ہوں، تو میں پھر عرض کرتا ہوں، حقائق آپ حضرات کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے ہمارا رویہ یہ ہے، اس زوال کے دور میں، اس تشدد اور افتراق کے دور میں ہم نے دین کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہم نے کی ہے، آپ نے اور میں نے کی ہے۔ وہ کیا کی ہے کہ جس کی آنکھ خراب ہو، جس کا کان خراب ہو، یا جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہوں کہ یہ بچہ یہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، انجینئر نہیں بن سکتا، اچھا بزنس مین نہیں بن سکتا، کامیاب بزنس مین نہیں بن سکتا، اسے مسجد کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے علم کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے دین کے حوالے کر دیتے ہیں، اسے امامت، خطابت، اسے واعظ، نصیحت، تبلیغ کے سپرد کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اسے کسی مدرسے اور مسجد کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ امام مسجد بن جاتا ہے، وہ خطیب اور مبلغ اور امام بن جاتا ہے، مقرر بن جاتا ہے۔ وہ افراد دین کو دیتے ہیں، الا ماشاء اللہ، اللہ معاف کرے میں سب کا نام تو نہیں لیتا، ذہین بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے بچے ذہین، فتین، متین، سنجیدہ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انہوں نے دین کو پڑھا، میں سب کا نام نہیں لے رہا، اکثریت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثریت ہم دین کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اس وجہ سے دین کے اندر یہ بحران، یہ زوال اور انحطاط اس لیے بھی ہے۔ دعوت میں، تبلیغ میں جو بحران ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ذہین، فتین بچوں کو دین پڑھنے کے لیے ہم انہیں دین نہیں پڑھاتے، انہیں علم دین نہیں دیتے، انہیں قرآن کا علم، انہیں حدیث کا علم، اسے صرف و نحو کا، منطق کا، کلام کا، تفسیر کا، حدیث کا، اسے علم، کہ ہم دین کو جینیس لوگ نہیں دیتے۔ جب دین کو ہم ذہین، فتین، جینیس لوگ نہیں دیتے، تو دین کو جب وہ لوگ پڑھتے ہیں کہ جو کسی بھی حوالے سے سوسائٹی، معاشرے کے پیچھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ جب دین پڑھتے ہیں تو لا مالا پھر ان کا آئی کیو، ان کا ویژن دین کی تبلیغ میں وہ بہر صورت وہ فرقہ وارانہ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ضرورت ہے کہ وہ افراد دین کو دیے جائیں کہ جو ذہین و فتین ہو۔ ہم دین کو وہ افراد دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، جو اپنے ماں باپ کے، اپنے کام کی نہیں ہوتی، اللہ اور رسول سے جب ہمارا یہ رویہ ہے اور یہ لمحہ فکری ہے، یہ علمیہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ احتساب کا مقام ہے، یہ محاسبے کا مقام ہے، یہ دنیا کا بالکل پکا اور واضح اٹل نظام ہے، یہ کائنات کا پورا ایک سسٹم ہے، جو دو گے وہ لوگے۔ ہم دین کو بحیثیت سوسائٹی، ہم دین کو بحیثیت معاشرہ، ہم دین کو بحیثیت اجتماعیت کیسے افراد دے رہے ہیں؟ یہ اسلام کا اور اللہ اور اس کے رسول کا ہمارے ضمیر سے، تنہائی میں ہر ایک سے سوال ہے، سوسائٹی کے تمام طبقات سے، سرمایہ داروں سے، مالداروں سے،
ڈاکٹر سے، انجینئر سے اور معاشرے کے مختلف افراد کے ماں باپ سے یہ سوال ہے اسلام کا، اللہ اور اس کے رسول کا یہ سوال ہے کہ ہم دین کا علم پڑھنے کے لیے ہم اپنی اولاد میں سے کس بچے کا انتخاب کرتے ہیں، اس کو چوز کرتے ہیں، منتخب کرتے ہیں، مسجد اور مدرسے کی طرف کس کا رخ کرتے ہیں۔ آپ اور میں جب اپنے ضمیر کی عدالت میں یہ سوال کریں گے تو اس کا ضرور بھی ضرور جواب آئے گا۔ تو یہ جو فرقہ واریت ہے، یہ جو تفرقہ ہے، یہ جو لڑائی اور جھگڑے کا ماحول ہے، اور دین کے باب کے اندر یہ جو عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم صحیح افراد، صحیح بچے دین پڑھنے پر محنت کرنے کے لیے ہم وقف نہیں کرتے۔